ویلکم بیک ناظرین. جی جان صاحب. کوئی ڈرون حملے کی اجازت نہیں تھی. یہ فوٹوگرافی اور انٹیلیجنس گیدرنگ کی اجازت تھی اور اس سے آئیڈینٹیفائی کر کے پاکستان کو بتانا ہوتا تھا انہوں نے کہ کہاں دہشت گردی یا دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں, کہاں ٹریننگ ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا اور نہ ہی آج ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں یا ریئل ٹائم انفارمیشن ہمیں مل سکے اس کے بارے میں. سو پہلی بات تو یہ ہے. نمبر 2, لال مسجد کی جو بات آپ نے کی, آج لوگ بھول گئے ہیں کہ لال مسجد کا جو بھی دہشت گرد ادھر آ گئے تھے, انہوں نے آکیپائی کیا, یا مولانا صاحب جو ادھر تھے وہ کر کیا رہے تھے ادھر, اور 8 مہینے اس آپریشن کو ڈیلے کیا گیا تاکہ زیادہ کیجولٹیز نہ ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ میڈیا ہی تب کہتا تھا کہ جی یہ آپریشن کیوں نہیں کر رہے ہیں. بے نظیر صاحبہ کہتی تھی یہ آپریشن ضرور ہونا چاہیے, اور جتنے سیاستدان اس وقت کے تھے انکلوڈنگ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی, یہ سب انوالو تھے اس ڈیسیژن میں. however پہلے انہوں نے کوشش کی, خانہ کعبہ کے امام کو بلایا اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہ مت کرو, اسلام آباد ایک کیپٹل ہے اور یہ بیچ میں سے جو لوگ آپ کے کھڑے ہیں ان کو نکال لیں بیچ میں سے, نہیں باز آئے. ایمونیشن ایکوپمنٹ وہاں ڈپازٹ ہوا تھا, ہتھیار اور بارود ادھر تھا. اگر آپ کو یاد ہو, منہ پہ گیس ماسک پہنے ہوئے ان کے جو ایکسپرٹ ویپن لے کے کلاشنکوف لے کے بھاگ رہے تھے, اور یہ وہ گیس ماسک ہوتے ہیں جس کو فوج میں بھی ٹریننگ دینے کے لیے, کیونکہ الٹی آ جاتی ہے, اتنا زیادہ اس کی سمیل ہوتی ہے, 6 مہینے ہمیں لگتے ہیں, اور یہ اس طرح بھاگے پھر رہے تھے جیسے یہ ایکسٹریملی ویل ٹرینڈ ٹیررسٹ ہی کر سکتا ہے یا موٹیویٹڈ بندہ. اور 8 مہینے انتظار کرنے کے بعد جب عیدی صاحب بھی فیل ہو گئے, جب امام کعبہ بھی فیل ہو گئے, جب اسلامک یونیورسٹی بھی فیل ہو گئی, جب چودھری شجاعت بھی فیل ہو گئے, اعجاز الحق صاحب بھی فیل ہو گئے, تب ایک فیصلہ کیا گیا اور پتہ لگا کہ ٹوٹل 94 آدمی اب اندر رہ گئے ہیں. کوئی عورت, کوئی بچی نہیں تھی. یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے کان میں آواز آتی ہے. میں نے جنید صاحب میں نے تصویریں دیکھی اخبار میں جو اس وقت شائع اس آپریشن کے بعد, تو وہاں کچھ عورتوں کے جو اسکل کا اوپر والی جو اسکن ہے بالوں سمیت میں نے دیکھا کہ وہ جو ریموو کیا گیا. ایک الزام یہ بھی تھا کہ جب وہ لوگ مرے ان کے جتنی بھی ہڈیاں ریمیننگ پارٹس ہے وہ بعد میں ریموو کر دیے فوج نے آپریشن کے دوران. اس میں ایک وہ بال تو خیر میں نے بھی دیکھے, لیکن اس میں خیر میں آگے چلتا ہوں. ایک تو یہ بتائیں کہ پہلی بات یہ مجھے بتائیں کہ اسکل کے اوپر سے بال اتر رہے, پوری اسکن, لڑکی کے بال تھے, لمبے بال تھے. لڑکے لمبے بال نہیں رکھتے, دہشت گرد لمبے بال نہیں رکھتے. وہ اور طرح کے بال تھے, وہ لڑکی کا پتہ چل جاتا ہے. اور کبھی نہ آپ کو پتہ لگ سکتا ہے نہ مجھے پتہ لگ سکتا ہے کہ لڑکی کے ہیں کہ آدمی کے ہیں. however آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو بھی اور پورے پاکستان کو, جتنے قبریں ادھر ہیں ان کو ایکسکیویٹ کرائیں, ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں, اگر اس میں سے ایک عورت مل جائے تو میرا نام بتا. اچھا, یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کیمیکل چھڑ کے کو آگ لگا کے بالکل اس کو ضائع کر دیا گیا سارا, کیونکہ دیواریں کچھ رپورٹر گئے تھے وہ کہتے ہیں اندر سے کالی تھی. بات سنیں, ہاں یس, یہ ایک خبر نکلی تھی کہ جی کیمیکل ویپن استعمال ہوئے ہیں, اور یہ کس نے نکالی تھی خبر, جس کو شاید یہی نہیں پتا کہ پاکستان کے پاس کیمیکل ویپن ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, ایک اسموک گرینیڈ ہوتا ہے جس سے دھواں نکلتا ہے, اس کو فاسفورس اسموک گرینیڈ کہتے ہیں. وہ جب گرتا ہے تو اس میں سے دھواں ایک دم نکلتا ہے کیونکہ فاسفورس اندر جلتی ہے. اس کو کیمیکل ویپن کہہ رہے ہیں, اس سے کوئی جلتا نہیں ہے, صرف دھواں نکلتا ہے. سو بالکل جھوٹ. کوئی عورتیں بچے شامل نہیں, سوال ایک نہیں. ابھی قبریں ہیں اسلام آباد میں ہی ہیں, ان کو ایکسکیویٹ کرایا جائے, کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے کہتی کہ اس کو نکالیں جی, ڈی این اے ٹیسٹ کریں, آپ کو تو پتہ لگ جائے گا کہ بچہ تھا. اچھا صاحب, یہ بات بھی تھا اعجاز الحق صاحب کی طرف سے, ہم ختم کر رہے ہیں اس بات کو. جی اعجاز الحق صاحب کو بلائیں. اعجاز الحق صاحب چودھری شجاعت وغیرہ ان کے بعد جو بیانات ہیں انہوں نے کہا جی ہم آخری ٹائم پہ ان کو منا چکے تھے, وہ جو ایک سٹینڈ آف ہوا تھا بالکل ایسے ڈیڈ لاک سے ہم نکل آئے تھے, لیکن جب ہم منا کے نکل آئے چیزیں
ٹھیک ہونے لگیں تو فوج نے آپریشن کر دیا. یہ تو وہ لوگ ہیں جی جن کا آپ نے ابھی نام لیا، جو کہتے تھے کہ پرویز مشرف کو ہم 20 باری الیکٹ کرائیں گے. یہ وہ لوگ تھے، اعجاز الحق صاحب خاص طور پہ، جب یہ ان دونوں مولانا بھائیوں میں سے ایک بھائی ویپنز اور اکوپمنٹ لے کے سزوکی میں ایف ایکس میں لے کے جا رہا تھا اور پکڑا گیا، پولیس نے پکڑا، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو چھوڑ دیں، یہ غلطی سے تھا، ان کو پتہ نہیں لگا کہ ان گاڑی میں ایمونیشن ہے، ورنہ یہ نہیں لے جاتے تھے. تو یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پیر پڑ گئے، پریزیڈنٹ مشرف کے، کہ یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کو انہوں نے بھی سمجھا شاید غلطی سے ہی ہو گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے منا لیا تھا. ان کی مرضی، جتنی پولیٹیکل اس وقت ٹیم تھی، ہر فیصلہ جو پرویز مشرف کرتا تھا پولیٹیکل لیول کا، اس میں یہ سب انوالو ہوتے تھے. یہی چودھری شجاعت، یہی چودھری پرویز الہی، یہی اعجاز الحق اور یہ سارے منسٹرز جتنے. این آر او کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ این آر او کا مشورے کے بارے میں پرویز مشرف صاحب بھی بتا چکے ہیں. بہت کلیئر تھا کہ یہ چودھری پرویز الہی اور بعد میں چودھری شجاعت کی مرضی پہ ہوا، اور یہ وہ پولیٹیکل ٹیم تھی جس سے ہر پولیٹیکل فیصلہ جو ہوتا تھا ان سے مشاورت بھی ہوتی تھی اور فیصلہ یہ کرتے تھے. ہاں، پرویز مشرف کو ایڈوائز ضرور کرتے تھے، پرویز مشرف کو یہ ضرور جا کے کہتے تھے کہ پلیز آپ جا کے بے نظیر سے بات کریں، وہ ہم سے نہیں کرے گی، آپ ان سے جا کے یہ مشورہ دیتے تھے؟ بالکل جی، بالکل بالکل. پرویز مشرف ابو دھابی گئے ان کے مشورے پہ تھے بات کرنے، چودھری برادران اور باقی جو پولیٹیکل گروپ تھا. اچھا، ایک چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ بیان ہے کہ افتخار، اور یہ بائی دی وے یہ بات تو بیئر آؤٹ بھی کر چکے ہیں، میرے خیال ہے شیر افغان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اسی گروپ میں تھے. وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری صاحب جب وہ موو چل رہی تھی ریوائول کی، تو ایک ان کے کانوائے پہ تھا کہ جی کوئی پنڈی کے قریب کہیں ان پہ پرویز الہی صاحب نے کہا جی مجھ سے کہا گیا تھا کہ اس پہ کوئی فائرنگ شیئرنگ کا کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا. کہاں تک اس میں صداقت ہے؟ کیا صدر مشرف نے ان سے یہ کہا تھا یا ان کی کسی ٹیم نے ان کو یہ میسج کنوے کیا تھا کہ چودھری افتخار محمد صاحب کے اوپر اس طرح کا اٹیک کروایا جائے؟ اس طرح کی حرکت پرویز مشرف جیسا آدمی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں. اور میں نے بھی وہ پروگرام دیکھا تھا حامد میر کا تھا، جہاں چودھری پرویز الہی کہہ رہے تھے بس جی رہن دیو، جی رہن دیو، کہ نہ پوچھو میرے کو. امپریشن یہ دے رہے تھے ایز اف پریزیڈنسی سے ان کو ٹیلی فون آیا تھا. بالکل جھوٹ. اگر کسی نے ان کو یہ کہا تھا، پہلی بات مجھے لگتا ہے یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اس زمانے میں ان کے 8-9 سالوں میں ایسی حرکت کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن اگر ان کو آئیڈیا، پرویز الہی کو یہ آئیڈیا آیا تھا، وہ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. آپ نے کبھی ان سے پوچھا نہیں کہ چودھری صاحب یہ آپ کیا بیانات دے رہے ہیں؟ ویسے تو مشرف صاحب نے آپ پر اتنی زیادہ عنایات کی ہیں، آپ کو گورنمنٹ میں لے کے آئے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے چودھری شجاعت سے بات کی تھی کہ پرویز الہی نے تو یہ کہا ہے اور اتنا بڑا جھوٹ یہ کیسے بول سکتا ہے. تو چودھری شجاعت آگے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نہیں انہیں نہ تو کوئی نہیں لیتا، ایویں ہی کہہ گیا ہے. امپریشن تو دیا انہوں نے. بالکل جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود سنا تھا. اچھا، یہ بتائیں